رسول کریم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، اساتذہ کرام، طلباء کرام، آج ماشاءاللہ 17 رمضان المبارک ہے اور یہ وہ یادگار دن ہے کہ 17 رمضان المبارک میں اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ غزوہ بدر پیش آیا۔ جنگ بدر ہوئی 17 رمضان المبارک کے اندر، اور یہ تاریخی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، تو آج 2-4 باتیں اس پر عرض کروں گا۔ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کیسے ہوا مختصراً، اور کیا کیا اس میں واقعات ہوئے، مختصر طور پر اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو ہے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی جو جنگ ہوئی اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوے کا معنی ہوتا ہے وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ غزوہ بدر کو غزوہ بدر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بدر ایک میدان ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ جنگ واقع ہوئی، اور یہ مدینہ سے کچھ قریب فاصلے پر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر توجہ کریں فاطمہ۔ غزوہ بدر جو ہے یہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ جنگ ہوئی، اور اس غزوہ بدر کا ایک نام یوم الفرقان بھی ہے۔ غزوہ بدر کا دوسرا نام یوم الفرقان بھی ہے، یعنی فیصلے کا دن، فرق کا دن۔ اس میں اس دن اللہ نے باطل اور حق کا فیصلہ کر دیا، باطل اور حق کو الگ الگ کر کے دکھا دیا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ یہ جنگ اس طریقے سے ہوئی کہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ میں دین کی دعوت دے رہے تھے، لیکن مکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے، اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت کریں۔ صحابہ کرام کو بھی حکم ہوا آپ ہجرت کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ لیکن مدینہ کے اندر بھی مشرکین مکہ جو ہے وہاں بھی سازشیں کرنے لگے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے ترتیب بناتے رہے سازشیں کرنے کی۔ تو وہاں بھی یہ باز نہ آئے، تو پھر ایک دن کیا ہوا کہ ان کا ایک قافلہ جو ہے تجارت کے سامان لینے کے لیے شام کی طرف چلا گیا، اور اس قافلے کا بڑا تھا ابو سفیان، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ سامان تجارت لے کر شام سے واپس آ رہے تھے، تو مسلمانوں کو جب پتہ چلا تو مسلمانوں نے ان کفار کی طاقت کو کمزور کرنا چاہا کہ ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے، ان کے قافلے کو جو ہے چھین لیا جائے، ان سے ساز و سامان، ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی تو ہمیں یہ تکلیفیں نہیں دیں گے اور اذیتیں نہیں پہنچائیں گے۔ اس طریقے پر جب یہ ترتیب بنائی گئی تو پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تجارتی سامان مشرکین کے سامان کو لے کر آ رہے تھے، ان کو جب پتہ چلا انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک قاصد کے ذریعے سے مکہ مکرمہ بھیج دیا کہ مسلمان ہم پر حملہ کے لیے آ رہے ہیں، لہذا آپ اپنے سامان کی حفاظت کریں اور اپنے لشکر کو بھیجیں، اور یہی موقع ہے کہ مسلمانوں کو کچل دیا جائے، یہی موقع ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو پھر کیا ہوا، مشرکین مکہ جو ہے 1000 جنگجو لشکر لے کر آ پہنچا۔ مشرکین 1000 لشکر لے کر آ پہنچے لڑائی کے لیے میدان میں، اور ادھر سے مسلمان کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے بلکہ قافلے کو لوٹنے کے ارادے سے نکلے تھے کہ ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ آپ جنگ کے لیے آگے بڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی کیا صحابہ کرام سے، پھر یہی طے ہوا کہ جنگ کی جائے، پیچھے نہ ہٹا جائے، آگے بڑھا جائے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 313 اور مشرکین کی تعداد 1000 سے زائد، اور پھر وہ اسلحے کے ساتھ، جنگجوؤں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، سواریوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے پاس 1-2 سے زائد تلواریں نہیں تھیں۔
مسلمان لڑائی کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوا، اللہ نے جو ہے مسلمانوں کی مدد کی اور 1000 فرشتے بھیج دی۔ یہ جب جنگ شروع ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنگ ہوگی، تو پھر اس رات میں جب یہ 16 رمضان تھی، 16 رمضان والے دن شام کو 17 رمضان کی جو رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے دعا مانگی، اے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما، اگر یہ چند مسلمان شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نصرت کی، اور پھر اگلے دن مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور اس جنگ میں بڑے بڑے کفار قتل کر دیے گئے۔ ابو جہل بھی اسی جنگ میں قتل ہو گیا، ابو جہل بھی غزوہ بدر میں ہی قتل ہوا، اور 70 مشرکین مارے گئے، 70 مشرکین جو ہے قید ہوئے، اور 24 کے قریب بڑے بڑے سردار جو ہے وہ اس جنگ میں قتل ہو گئے۔ ابو جہل بھی اسی میں تھا۔ تو ابو جہل کا واقعہ بیان کرتا ہوں تھوڑا سا، یہ کیسے قتل ہوا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صف بنی ہوئی تھی مسلمانوں کی، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، تو ہر صف بندی کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ میری دائیں طرف کون سا جو ہے سپہ سالار کھڑا ہے، بائیں طرف کون کھڑا ہوا ہے، تاکہ جنگ کے اندر اگر کوئی مشکل پیش آئے تو ایک دوسرے کا ساتھ دیا جا سکے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دائیں طرف بھی چھوٹا سا بچہ ہے، بائیں طرف بھی چھوٹا سا بچہ ہے، 10-12 سال ان کی عمر ہے۔ تو میں نے سوچا کہ 10-12 سال کے بچے جو ہیں یہ جنگ میں کیا میرا ساتھ دیں گے اور یہ مقابلہ کیسے ہو پائے گا۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ یہی میں سوچ رہا تھا، ایک بچے نے میرے ہاتھ کو پکڑا، کہا کہ چچا جان مجھے بتائیے ابو جہل کون ہے۔ پھر اسی ایک بچے نے یہ بات کی، اچانک پھر دوسرے بچے نے وہی سوال دہرایا، چچا جان بتائیے ابو جہل کون ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، حضور